بالائی علاقوں میں شدید برفباری، ہر سو سفیدی ہی سفیدی، چمن میں موسلادھار بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ برف سے کیلاش میں نظارے مزید نکھر گئے، گریس ویلی میں 5 فٹ تک برفباری ریکارڈ، لوگ محصور۔ گریس ویلی تک جانے والی سڑک بند، وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاک فوج کا کامیاب ہیلی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، ایک خاتون کو ہیلی ایمرجنسی سہولت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین کو کھانا، کمبل اور طبی امداد کی فراہمی۔ ملک بھر میں آج سے مزید بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش اور برفباری کا امکان۔ اسلام آباد، مری اور گلیات میں بھی بادل برسنے اور برف پڑنے کی پیشگوئی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ابر کرم برسے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کمرشل عمارتوں کے سالانہ معائنے کو دوبارہ شروع کرنے کی منظوری۔ عمارتوں کے فائر سیفٹی آڈٹ پر اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا، اب تمام اہم عمارتوں کا مکمل آڈٹ اختیاری نہیں ہوگا۔ تمام سرکاری، نجی اور تجارتی عمارتیں جدید فائر پروٹیکشن نظام سے لیس ہوں گی۔ ایمرجنسی اخراج کے واضح راستے اور بغیر رکاوٹ کے داخلی اور خارجی راستے لازمی ہوں گے۔ فائر الارم پینل، پورٹیکل آلات اور ایمرجنسی اشارے بھی لازمی ہونا ہوں گے۔ اسموک سینٹرل الارم سسٹم اور ہائیڈرنٹس کی تنصیب اور فعال ہونا ضروری ہے۔ بجلی کی وائرنگ اور خود کار فائر سپریشن سسٹم لازمی ہوگا۔ حفاظتی معیارات پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے وادی تیرا سے متعلق چھوٹے پروپیگنڈے کا نوٹس لیا ہے۔ رضاکارانہ نقل مکانی کرنے والے کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے ہیں۔ علاقے کو خالی کرانے سے متعلق غلط خبریں چلائی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے۔ خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی بہتری پر توجہ دے، فرانزک لیب بنائے، عوامی فلاح کے منصوبے شروع کرے۔ احتجاج سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ احتجاج کی کال سن سن کر لوگ تھک چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش اور قطر کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مشترکہ مفاد اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے کام کرنے پر اتفاق۔ باہمی تعلقات، تجارت اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پی ٹی آئی دور میں حکومت تعویذ گھنڈوں پر چل رہی تھی۔ نااہل وسیم اکرم پلس بزدار نے پنجاب کو تباہ کر دیا۔ حکومت نے دیوالیہ ہوتے ملک کو ترقی کو راہ پر گامزن کر دیا۔ زیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا مارکہ حق میں عظیم کامیابی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو ایسا جواب دیا گیا جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ بیوی کی رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر فوجداری اور دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے نائلہ جاوید کیس میں فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو قلعدم قرار دے دیا۔ شوہر کو خاتون کو حق مہر کی 12 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم۔